شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے، شہیدوں کا لہو وہ نور ہے جس کی تجلی سے یقین افراد کے قوموں کے مستقبل سنورتے ہیں۔ اسی کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر، اسی کی تابشوں سے آسمان فکر و دانش پر نئی صبحیں بکھرتی ہیں، نئے سورج نکلتے ہیں۔ صدر ذی وقار محض 8.5 دہائیاں ادھر کا قصہ ہے۔ خلافت عثمانیہ کے سائے تلے عالمی اسلام یکجا تھا۔ خلافت بھلے اب گئے زمانوں کے دمخم سے محروم ہو چلی تھی، مگر اس کا ایک فرمان عالمی اسلام کے لیے حکم کا درجہ رکھتا تھا۔ جنگ عظیم دوم کی خون آشام بدرو خونی کھیل کھیلتے کھیلتے کروڑوں انسانوں کو نگل گئی۔ جرمنی کے سنگ عہد وفا نبھاتے نبھاتے سلطنت عثمانیہ کی سہ پاری نہ ہو گئی۔ اب سلطنت میں سلیمان جیسا مدبر، معاملہ فہم اور جری ڈھونڈنے سے بھی نہ ملتا تھا۔ بگولے اٹھے، طوفان بنا اور باد سموم کی زد پر سلطنت آخر قصہ ماضی بن گیا۔ سلطنت آخر قصہ ماضی بن گیا۔ جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، جن کے ہنگاموں سے تھے آباد ویرانے کبھی، شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بن ہو گئی، شہر ان کے مٹ گئے آبادیاں بن ہو گئی۔ خود تجلی کو تمنا جن کے نظاروں کی تھی، خود تجلی کو تمنا جن کے نظاروں کی تھی، وہ نگاہیں نا امید نور ایمن ہو گئی، وہ نگاہیں نا امید نور ایمن ہو گئی۔ جناب والا ہم پہ کوہ غم ٹوٹ پڑا تھا، ہماری یہ گانگت پارا پارا کر دی گئی، آنکھیں پتھرا گئی، ہمارا وجود زخم زخم ہوا، روح تک بلبلا اٹھی۔ پیمردگی رنجیدگی کی شب اماوس خزارت بن کر ہمارے قلوب و اذہان پر چھا گئی تھی، مگر جناب بقول اقبال گر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، گر عثمانیوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا، کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ جی ہاں جناب والا، خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ شیر اقبال کے مصداق 100,000 انجم خون میں غلطہ تو ہوئے، مگر اس کے بعد آفتاب بال میں تاب ظہور پذیر ہوتا چلا گیا۔ 1857 میں 5 لاکھ اسلامیان ہند کو تحت کر ڈالنے والے فرعون جھک گئے، ان کا تکبر اپنی موت آپ مر گیا۔ صفائے دہر میں پہلی ایٹمی پاور اور 7ویں عالمی ایٹمی طاقت اسلامی جمہوریہ پاکستان ظہور پذیر ہوا اور دشمن کی نظروں میں مثل شہتیر کھٹکتا چلا گیا۔ اقبال پکارتا ہے، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئی نہ پوش، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی۔ پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر دلوں کو یاد آ جائے گا پیغام سجود، پھر جو بھی خاک حرم سے آشنا ہو جائے گی۔ جناب والا عروج و زوال کی داستان نئی نہیں، اقوام عالم کا فلسفہ تاریخ پڑھنے والے جانتے ہیں۔ قوموں پر ریاست کے دور بھی آتے ہیں، مگر اس کے پیچھے رجائیت خوشی کے چمکتے دمکتے موتی سمیٹے چلی آتی ہے۔ وہی اقوام جو ریاست کے ہاتھوں یرغمال ہونے کے بجائے رجائیت کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھاتی ہیں، کھوئی ہوئی تاب و توانائی بار دیگر پا لیتی ہیں۔ جناب والا بہت دکھ کے ساتھ آج ایک بار پھر باد سر کے جھونکے رواں دوائیں، آج ایک بار پھر بگولے باد سموم کی ضد پر طوفان براخیز بننے کو تیار بیٹھے ہیں۔ آج ایک بار پھر خزاں رتم امت پیلے پتوں کی مانت خوار و زبوں ہو چلی ہے۔ آج ایک بار پھر جناب والا، آج ایک بار پھر کشمیر آہوں اور سسکیوں کی آماجگاہ بن چکا ہے۔ عراق میں یہود و نصارہ نیا بوسنیا بنانے چلے ہیں، چیچن ابھی بلکتے ہیں۔ افغانستان پہ کارپیٹ بمبے کرنے اور اسے تورا بورا بنا ڈالنے کے باوجود بھی ہمارے دشمن کا دل ٹھنڈا نہیں ہوا۔ وطن عزیز پاکستان 60,000 قربانیاں دینے کے باوجود بھی دشمن کی نظروں میں سرخرو نہیں ہو پایا۔ آخر کیوں جناب والا، آخر کیوں؟ ڈو مور کے مطالبے ہماری رگوں میں زہر انڈیلتے جاتے ہیں۔ یاسیت نے ہر جگہ ڈیرے جما لی ہیں، بہاریں ہم سے روٹھ گئی ہیں۔ اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے کچھ گل نے، اٹھائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف پھیلی ہوئی ہے داستاں میری۔
مگر جناب والا ہم مایوس نہیں ہیں، ہم پھر تاب و توانا ہوں گے، پھر بہار رت ہوگی اور ہم ہوں گے۔ عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، عروق مردہ مشرق میں خون زندگی دوڑا، سمجھ سکتے نہیں اس راز کو سینہ و فارابی، مسلمان کو مسلمان کر دیا طوفان مغرب نے، تلا تمہائے گوہر ہی سے ہے گوہر کی سیرابی۔ کتاب ملت بیضا کی پھر شیراز بندی ہے، کتاب ملت بیضا کی پھر شیراز بندی ہے، یہ شاخ ہاشمی کرنے کو ہے پھر برگ پر پیدا۔ گر عثمان یوں پہ کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون 100,000 انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا۔ وما علینا الا البلاغ۔